السلام علیکم لسنرس اینڈ ریڈرس، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج ہم ناول پڑھنے جا رہے ہیں ماہی ماہی کوفتی جو کہ تحریر ہما کو بخاری کی، اور ہم اس کی قسط نمبر 33 پڑھیں گے آج۔ اب تک کی ایک آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں، اور آپ کو اس کی سٹوری کیسی لگ رہی ہے ساتھ یہ بھی بتائیے۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی ایپیسوڈ کی اپڈیٹ بھی آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ مکرم اور نوازش کو رات ہی کے وقت ملتان کے لیے کام سے نکلنا تھا۔ مسئلہ وہی زمینوں کا تھا۔ پیر صاحب گزشتہ رات کو لاہور کے لیے نکلے تھے اور تاکید کر کے گئے تھے کہ ملتان میں اسے افراد سے ملنا تھا۔ نوازش بھی اس کے ساتھ ہی جا رہا تھا۔ مکرم ماں جان کو خدا حافظ کہنے ان کے خوابگاہ میں پہنچا تو وہ قرآن پاک پڑھ رہی تھی۔ خاموشی سے ایک صوفے پر بیٹھ گیا۔ تم سوئے نہیں بیٹا؟ انہوں نے اس کی طرف دیکھا۔ نہیں، ابھی مجھے اور نوازش کو ملتان کے لیے نکلنا ہے۔ میں آپ کو خدا حافظ کہنے آیا تھا۔ انہوں نے قرآن پاک بند کیا۔ ابھی رات کے وقت جاؤ گے؟ صبح چلے جانا۔ کچھ افسروں سے ملنا ہے زمینوں کے سلسلے میں۔ ابھی اسی لیے ضروری ہے تاکہ صبح دفتری کام بھی ہو جائے۔ بابا جان نے بھی تاکید کی ہے۔ اچھا بیٹا، اللہ کے حوالے، انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر کہا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے اماں جان، ریشم آپی سے نہیں مل سکوں گا۔ انہیں میری طرف سے آپ خود ہی خدا حافظ کہہ دیجیے گا۔ وہ باہر نکلا تو تھوڑی ہی دور نوازش مل گیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے، مکرم نے اس سے کہا۔ آپ نکلے، میں اماں جان کو خدا حافظ کہہ کر ابھی آیا۔ بیرونی دالان میں حویلی کے بڑے فاٹک سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر اس نے سگریٹ سلگا لیا تھا۔ باہر خنکی تھی، اندھیرا ابھی بہت گہرا تھا۔ آسمان پر چھائے بادلوں کی وجہ سے چاند کی روشنی صحیح طریقے سے زمین پر نہ پہنچ رہی تھی۔ اس دالان میں اس پہر عموماً اندھیرا ہی چھائے رہتا تھا، خاص طور پر راتوں میں، جب اس وقت تک لوگ اپنے لحافوں میں دبکے ہوتے۔ ہاں، زنان خانے کے بڑے دروازے کے نیچے سے روشنی کی پتلی سی لکیر باہر دکھائی دے رہی تھی۔ مکرم نے سگریٹ کا آخری ٹکڑا زمین پر پھینک کر جوتے سے مسل دیا تھا اور گھڑی کے چمکتے ہوئے ڈائل کی طرف دیکھا۔ پتہ نہیں نوازش کہاں رہ گیا، اس نے سوچا۔ اسی وقت زنان خانے کا بڑا دروازہ کھلا اور ایک لڑکی برآمد ہوئی تھی۔ چادر کو اپنے گرد اچھی طرح لپیٹا اور دروازہ بند کر کے قدم بڑھا دیے۔ تھوڑی ہی دور چلی تھی کہ اسے ایک پتھر سے ٹھوکر لگی۔ وہ بمشکل گرتے گرتے بچی تھی۔ عین اسی وقت کریمن دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ وہ زنان خانے کے بڑے دروازے کے بجائے حویلی کے ملازموں کے لیے جو دروازہ مخصوص تھا وہاں سے آئی تھی۔ اپنے پیچھے دوڑتے ہوئے قدموں کو سن کر وہ لڑکی رک گئی تھی۔ کون ہے؟ میں ہوں جی، کریمن۔ کیا بات ہے؟ بی بی جی نے بھیجا ہے آپ کے پاس، وہ سانس درست کرتے بولی۔ کہہ رہی ہیں کہ آپ کو سب کچھ بتا دوں۔ کیوں؟ ترس آ گیا تمہاری بیوی کو عبداللہ پر، یا پھر بھائیوں سے اس کی محبت کم ہو گئی ہے ایک دم؟ لڑکی کے انداز میں تلخی تھی۔ پتہ نہیں بی بی، میں تو حکم کی غلام، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا، میں چلی آئی۔ مکرم اپنی جگہ ساکت کھڑا رہ گیا۔ اس کے دماغ میں ہتھوڑے برس رہے تھے۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کی حویلی میں یہ کیسی گفتگو ہو رہی تھی؟ یوں لگ رہا تھا جیسے اس اجنبی لڑکی کی آواز وہ پہلے بھی سن چکا تھا، مگر کہاں؟ یہ بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ لیکن اس سے بھی اہم چیز وہ گفتگو تھی جو کریمن اور اس لڑکی کے درمیان ہو رہی تھی۔ پیر صاحب رجب علی شاہ اس مرتبہ کافی دن کے بعد لاہور گئے ہوئے تھے۔ پہنچ کر کچھ دیر آرام کرنے کے بعد انہوں نے نوری کے گھر رابطہ کیا تھا۔ دوسری طرف جنت بائی تھی۔ جی بسم اللہ بسم اللہ، اس مرتبہ بہت دن بعد لاہور تشریف لائی، خیر تو تھی نا؟ ہاں، انہوں نے کہا۔ نوری کے لیے ہم ڈرائیور بھجوا رہے ہیں، اسے کہیں کہ جلد از جلد آ جائے۔ کیوں نہیں پیر صاحب، لیکن ایسا ہے کہ بیبی شوٹنگ پر گئی ہوئی ہے، آئے گی تو ہم ہر خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ شام تک بھی نوری کی طرف سے کوئی پیغام نہ آیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر رنگ کیا تھا۔ وہ ایسا ہے پیر صاحب کہ بیبی آتے ہی سو گئی تھی، بہت تکی ہوئی تھی بیچاری، جنت بائی نے کہا۔ پیر صاحب فون بند کرنے لگے کہ لائن کی دوسری طرف سے پس منظر میں نوری کی کھنک دار ہنسی کی آواز ابھری تھی۔ اس کے ساتھ ایک مردانہ کہکا بھی اس کی سماعت سے ٹکرایا تھا، اور پھر فوراً بعد ہی دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا۔ تو نوری نہ سوئی ہے اور نہ ہی تنہا ہے، انہوں نے سوچا۔ غصے سے ان کا برا حال ہو گیا۔ انہیں محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے ان کے منہ پر تماچا دے مارا۔ ذلت اور توہین کے باعث ان کی مٹھیاں بھیج گئی تھیں۔ ان کے ساتھ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا۔ جہاں جاتے تھے وہ دیدہ و دل فراش کیے ملتے۔ پیسہ بے حساب تھا، مردانہ وجاہت، جوانی کا غرور تھا، یہ سب باتیں کسی کو بھی مقناطیس کی طرح کھینچنے کے لیے کافی تھیں۔ ٹھیک ہے، وقت نے اپنا سفر آگے کی طرف جاری رکھا، مگر اس سے کیا فرق پڑتا تھا؟ جوانی ہاتھ سے گئی تھی نا، اس کے علاوہ تو سب کچھ ان کے پاس تھا، بے تحاشا دولت کے ساتھ۔ اور اب جنت بائی کی ایک جھوٹ نے انہیں اپنا سارا غرور مٹی میں ملتا نظر آ رہا تھا۔ ایسا تضحیک آمیز سلوک ان کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بہت زمانے کے بعد انہیں نوری کی شکل میں کوئی ایسی لڑکی ملی جس نے سچ مچ ان پر جادو کر دیا تھا۔ اس کی ایک ایک ادا میں نزاکت تھی، حسن تھا۔ ہاں، اس کا بات کرنے کا انداز خوبصورت نہیں تھا، لیکن باتیں خوبصورت ہوتی تھیں۔
یوں تو انہیں لاہور میں بہت سے کام انجام دینے تھے، لیکن نیاز پور سے روانہ ہوتے وقت ان کے ذہن پر پہلا خیال نوری سے ملنے کا آیا تھا۔ وہ نوری کے ہاں پہنچے تو وہ حسب توقع جاگ رہی تھی اور تنہا بھی نہیں تھی، اس کے ساتھ نوجوان بھی موجود تھا۔ ماں بانو ریشما سے لڑ کر باہر نکلی تو غصے اور دکھ سے اس کا برا حال تھا۔ اسے بالکل امید نہیں تھی کہ ریشما اسے عبداللہ کے قتل جیسے منصوبے کو بتانے کے لیے منع کر دے گی۔ کیسی محبت ہے اس کی؟ اسے محبت کہتے ہیں؟ اپنے بھائیوں کا خیال تو ہے، لیکن جس سے محبت کے اتنے دعوے کیے اس کا کچھ خیال نہیں۔ کہتی ہے دونوں کو بچائے گی، اپنے بھائیوں کو بھی اور عبداللہ کو بھی۔ احمق لڑکی، یہ نہیں جانتی کہ ایسا ہونا ممکن ہی نہیں۔ اوہ میرے خدا، اگر عبداللہ کو کچھ ہو گیا تو؟ اس سے آگے سوچنے کی اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ زنان خانے سے نکل کر وہ بیرونی دالان میں پہنچی تو اندھیرا پوری طرح پھیل چکا تھا، حالانکہ بھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا۔ گاؤں کے لوگ جلدی سونے کے عادی تھے، اسی لیے تاریکی کے علاوہ ویرانی بھی تھی۔ اسے پتا تھا کہ بڑی اماں اکیلے گھر آتے دیکھ کر دہل جائیں گی، لیکن وہ نانا جی کی آمد تک حویلی میں رکنے پر تیار نہیں تھی۔ یہاں سے اسے عبداللہ کے خون کی بو آ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ہر طرف بھیڑیے دانت تیز کیے بیٹھے ہوں، اور نانا جی کے متعلق اسے یقین تھا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھ کر ہی اسے لینے آئیں گے۔ انہی سوچوں میں گم وہ چلتی جا رہی تھی کہ کریمن بھاگتی ہوئی آئی تھی۔ اسے ریشما نے بھیجا تھا۔ وہ سب کچھ ماں بانوں کو بتانے کے لیے تیار ہو گئی۔ پرسوں صبح کے وقت سویرے سویرے عبداللہ صاحب کا کام تمام کرنا ہے انہوں نے۔ اس وقت وہ اکیلے ہی ریڈنگ پر جاتے ہیں؟ تب کس پر؟ ماں بانو کچھ نہ سمجھی تھی۔ ریڈنگ پر؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں جی، رمجو نے مجھے بتایا تھا۔ بڑے شاہ صاحب اور مکرم شاہ صاحب رمجو اور کچھ دوسرے لوگوں کو وہ جگہ دکھانے کے لیے لے کر گئے تھے۔ ان سے روز بندوقیں بھی چلواتے تاکہ نشانہ پکا ہو جائے۔ اس کی باتیں سن کر ماہبانوں کا دل بیٹھ گیا تھا۔ کتنے اطمینان سے منصوبہ بنایا عبداللہ کو قتل کرنے کا، یوں جیسے وہ انسان نہ ہو، کوئی کیڑا مکوڑا ہو۔ اس نے سوچا تھا۔ میں اب جاؤں بی بی؟ کریمن نے اسے پوچھا۔ نہیں ٹھہرو، پرسوں صبح کتنے بجے؟ یہ مجھے نہیں پتا، بس جب شاہ صاحب ریڈنگ کے لیے جائیں تب۔ رمزو نے بتایا تھا کہ اس وقت وہ اکیلے ہوتے ہیں۔ کریمن نے کہا۔ مجھے تفصیل سے بتاؤ کہ رمزو نے کیا کچھ بتایا۔ کریمن نے اپنی عقل کے مطابق اسے کچھ باتیں بتا دی تھیں۔ ماں بانو سے اپنے اندازے کے مطابق جوڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ کچھ باتیں عبداللہ سے ملنے کے بعد خود ہی کلیئر ہو جائیں گی۔ مثلاً یہ معلوم ہو جائے گا کہ صبح صبح وہ کس کام کے لیے نکلتا تھا جسے کریمن ریڈنگ کہہ کر پکار رہی تھی۔ یہ باتیں سن کر ماہبانوں کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس کا گاؤں آنے کا پروگرام بن گیا۔ بمشکل تمام وہ کریمن سے مخاطب ہوئی۔ تھینک یو کریمن، میرا مطلب ہے کہ تمہارا بہت بہت شکریہ۔ شکریہ تو بی بی کا ادا کریں جی، انہوں نے حکم دیا تو ہی میں آ گئی۔ ہاں، ماں بانو سخت سردی میں ماتھے پر پسینہ ہے، چادر سے پسینہ پوچھنے لگی۔ تم میرا پیغام دے دینا بی بی کو۔ بولو بی بی، کیا کہنا ہے انہیں؟ اس نے پوچھا تھا۔ ماں بانو چند لمحے سوچتی رہی، پھر بولی تھی۔ میں لکھ کر دیتی ہوں، روشنی کی طرف چلو۔ کریمن نے زنان خانے کا دروازہ کھول دیا تھا۔ اندر سے آتی روشنی میں ماں بانو نے اپنے بیگ سے بال پین نکالا اور کسی اچھے کاغذ کے نہ ہونے کے باعث ایک پرانی رسید کے پچھلی طرف ریشما کے لیے رکا لکھنے لگی تھی۔ پیاری ریشما، آج ہمارے بیچ جو لڑائی جھگڑا ہوا اس پر مجھے بہت افسوس ہے۔ بہرحال تم نے تلافی کر دی ہے، میں یہ سب باتیں عبداللہ کو بتا دوں گی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب جاننے کے بعد عبداللہ کا رد عمل کیا ہوگا۔ میری دعا ہے کہ تمہارے بھائی محفوظ رہیں، بلکہ میری دعا ہے کہ ہر کوئی محفوظ رہے، لیکن عبداللہ کیا فیصلہ کرتا ہے یہ میرے اختیار میں نہیں۔ تمہاری بہن ماں بانو۔ اس نے کاغذ طے کر کے کریمن کو پکڑا دی۔ یہ اپنی بیوی کو دے دینا، اس نے کہا اور واپس مڑ گئی تھی۔ ان دونوں کی باتوں نے مکرم کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جیسے سیسے کی طرح اس کے کانوں میں اتر رہا تھا۔ ریشما آپی، وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ اور کیوں نہیں، وہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتی۔ کریمن جھوٹ بول رہی ہے، یوں ہی ریشما آپی کا نام استعمال کر رہی ہے۔ اس سے تو میں بعد میں نپٹوں گا، پہلے اس لڑکی کی خبر لوں۔ مہبانو سن ہوئے دماغ کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ ایک تو اندھیرا تھا، پھر راستہ بھی ناہموار تھا، اس کے پاس کوئی ٹارچ بھی نہیں تھی، لیکن یہ سب ہوتا تب بھی وہ اپنے حواسوں میں کب تھی؟ قدم قدم پر اسے ٹھوکریں لگ رہی تھی۔ عبداللہ کا چہرہ اس کی نگاہوں کے سامنے سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اس کا ہنسنا، باتیں کرنا یاد آ رہا تھا، اس کے وہ الفاظ جو مہبانوں کی زندگی کا سرمایہ تھے۔ جو میں کہنے لگا ہوں وہ بات دن میں ہزاروں لوگ ایک دوسرے سے کہتے ہیں، بہت عام سی بات ہے، لیکن ہر کہنے والے کے لیے یہ نئی اور خوبصورت ہوتی ہے۔ بانو، میں تم سے محبت کرنے لگا۔ مہبانو چلتے چلتے رک گئی تھی، آنکھوں میں ڈھیر سارا پانی آیا تھا۔ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کی۔ اسی وقت اسے اپنے بالکل پیچھے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی تھی۔ کون ہے؟ اس نے قدرے خوفزدہ ہو کر پوچھا۔ اگر خاموشی سے میری بات نہیں مانو گی تو تمہاری موت، شفاف لہجے میں کہا گیا۔ مہبانو کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر اترتی محسوس ہوئی۔ اس نے بھاگنا چاہا لیکن قدم من من بھر کے ہو رہے تھے، چیخنا چاہا لیکن حلق بالکل بند ہو رہا تھا۔
ارد گرد دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ خاموشی سے میرے ساتھ چلو۔ وہی سفاک لہجہ، اندھیرے کی چادر میں لپٹے اس شخص نے مہابانوں کی کلائی اپنے مضبوط ہاتھ میں جکڑ لی۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم؟ اس نے بمشکل تمام کہا اور اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کہا نا کہ خاموشی سے میرے ساتھ چلو ورنہ یہیں ذبح کر دوں گا۔ اس نے مہابانوں کو اپنے ساتھ گھسیٹنا شروع کر دیا۔ میں نہیں جاؤں گی، کون ہو تم؟ چھوڑو مجھے۔ اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی۔ اسے ڈیرے پر لانا کچھ زیادہ مشکل ثابت نہیں ہوا تھا۔ اس نے مزاحمت کی تھی لیکن مکرم کے سامنے اس دہان پان سے وجود کی کیا حیثیت تھی؟ جب تک وہ اسے ڈیرے پر لایا وہ خوف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ خود کو مکرم کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش میں اس کی چادر بھی وہیں کہیں گر گئی تھی۔ بالوں کا ڈھیلا ڈھالا سا جوڑا بھی کھل گیا تھا اور بال بکھر گئے تھے۔ اسے بستر پر لٹاتے ہوئے پہلی مرتبہ مکرم نے اس کی شکل دیکھی۔ چند مہینے پہلے کا ایک منظر اس کی نگاہ میں تازہ ہو گیا۔ مسٹر خادم حسین، وہ کہہ رہی تھی، یہ نہ تو نیاز پور ہے اور نہ ہی وہاں رہنے والے آپ کے کسی مزارے کی میں بیٹی ہوں۔ یہ رو مجھ پر جمانے کی ضرورت نہیں، نہ ہی میں آپ جیسوں کا رو برداشت کرتی ہوں۔ اور اس کے متعلق خادم حسین نے کہا تھا، تم نے دیکھا کہ مکرم اس لڑکی میں کتنی شان کتنی تمکنت تھی۔ مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ میرا آئیڈیل ایسی ہی لڑکی ہے۔ مکرم نے آگے بڑھ کر لحاف اس کے اوپر ڈال دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ دوسرے کمرے میں آ کر اس نے خادم حسین کا نمبر ڈائل کیا۔ کہاں غائب ہو گئے ہو مکرم؟ نوازش کب سے پریشان ہو رہا ہے۔ میں ڈیرے پر ہوں، نوازش کو یہاں بھیج دیں۔ مگر وہاں کیا کر رہے ہو؟ ملتان کے لیے کس وقت نکلو گے؟ اس نے پوچھا تھا۔ ملتان کا پروگرام کینسل سمجھے، نوازش کو یہاں بھجوا دیں، مجھے اس سے کچھ کام ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں نوازش وہاں پہنچ گیا تھا۔ میں حویلی جا رہا ہوں، تمہیں یہیں ٹھہرنا ہے۔ یہاں کمرے میں ایک لڑکی ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے۔ کیسی لڑکی؟ نوازش کچھ نہ سمجھا تھا۔ کیسی ہوتی ہے لڑکی؟ مکرم نے اسے گھورا۔ تم سے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ لڑکی ابھی بے ہوش ہے لیکن جلدی ہوش میں آ جائے گی۔ اس کے بعد شاید شور مچا دے، چیزیں توڑے، ہسٹیرک ہو جائے، لیکن اسے کسی بھی صورت یہاں سے نکلنے نہیں دینا۔ تم یہاں کیوں ہو یا یہاں کوئی لڑکی ہے، وقتی طور پر اس بات کا علم کسی کو بھی نہیں ہونا چاہیے، خادم بھائی اور حضور کو بھی نہیں۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ اس لڑکی کو کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگانا۔ اس کی عزت ہر حال میں محفوظ رہنی چاہیے۔ نوازش کچھ سوال کرنا چاہتا تھا لیکن بولا تو اسی قدر، جی بہت اچھا۔ حضور جلدی سو جانے کا عادی تھا اور خادم حسین کو فوری طور پر مکرم مہابانوں کے متعلق بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ اس کے پاس کسی قابل اعتماد شخص کی بھی ضرورت تھی۔ تو اس نے نوازش کو بلا لیا۔ حویلی کی طرف واپس جاتے اس کی سوچیں بہت منتشر تھیں۔ وہ چاہتا تھا کہ کریمہ نے ریشمہ کے حوالے سے جو کچھ بتایا تھا اس میں ریشمہ کا حوالہ جھوٹ ہو، لیکن مہابانوں کو دیکھ کر اس کی بے چینی بڑھ گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ جیسے اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہونے والے ہوں۔ ایک لمحے کو تو اس نے سوچا کہ معاملہ جہاں ہے اسے وہیں ختم کر دیا جائے۔ مہابانوں کو اس وقت تک قید رکھا جا سکتا تھا جب تک وہ عبداللہ کے سلسلے میں اپنے منصوبے پر عمل پیرا نہیں ہو جاتے۔ اس کے بعد اسے چھوڑ دینے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ گاؤں میں کسی کی اتنی جرأت نہیں تھی کہ ان کے خلاف تھانے کچہری میں جا کر گواہی دیتا۔ مگر پھر اسے یہ بھی ممکن محسوس نہیں ہوا۔ اسے معلوم کرنا تھا کہ حویلی کے اندر کہاں اور کیوں یہ سازش ہو رہی تھی اور اس کی جڑیں کتنی گہری تھیں۔ مہابانوں سے رکا لے کر کریمہ زنان خانے میں داخل ہوئی۔ ریشمہ کے کمرے میں جھانکا لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر اس کی تلاش میں اماں جان کے کمرے میں گئی لیکن انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ جب وہ ان دونوں جگہوں پر نہیں تھی تو عموماً امداد علی کے کمرے میں مل جاتی تھی۔ حسب توقع وہ وہیں تھی، بہت چپ چاپ اور اداس۔ بی بی، یہ بانو بی بی نے دیا ہے۔ کریمہ نے رکا ریشمہ کی طرف بڑھا دیا تھا۔ ریشمہ نے رکا اس کے ہاتھ سے لے کر کھول لیا۔ پڑھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ بی بی اپنے کمرے میں آ جائیں، یہاں بیٹھے رہنے سے کیا فائدہ؟ کریمہ نے ہمدردی سے کہا۔ تم جاؤ سو جاؤ۔ بی بی کھانا نہیں کھائیں گی؟ نہیں، میں کہہ رہی ہوں نا کہ تم سو جاؤ، میں اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ کریمن چلی گئی۔ ریشمہ کو کچھ احساس نہیں تھا کہ وہ وہاں کتنی دیر تک بیٹھی رہی۔ اسے اپنے ارد بہت سی دھند محسوس ہو رہی تھی۔ اندر خالی پن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا۔ کیا غلط تھا اور کیا صحیح، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ امداد علی کی البم نکال رہی۔ کتنا پیارا بھائی تھا وہ اس کا۔ سب بھائیوں میں وہ سب حسن اور امداد کے ہی سب سے زیادہ قریب تھی اور اب وہ اس سے بہت دور ہو چکا تھا، صرف اور صرف اس کی وجہ سے۔ اگر وہ اس روز اطلاع نہ دیتی تو شاید وہ زندہ ہوتا، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ ایسا ہو جائے گا۔ اس نے تو سوچا تھا کہ اس روز حیدر بابا زہرہ کو حویلی سے نکلنے سے منع کر دیں گے۔ یہ خبر کب تھی کہ امداد بھائی ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائیں گے؟ اس نے البم کے برق الٹنے شروع کر دیے۔ بچپن سے لے کر جوانی تک کی تصویریں تھیں اس میں۔ ریشمہ کی نظر اس تصویر پر ٹک گئی جو امداد کو سب سے زیادہ پسند تھی۔ اس میں وہ بریجز اور لانگ بوٹس پہنے ہوئے رائڈنگ پر جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ قدرے لمبے بال ہوا کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پر ایسی مسکراہٹ کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ ایسی خوبصورت اور زندگی سے بھرپور مسکراہٹ رکھنے والا شخص کبھی مر بھی سکتا تھا۔ وہ تصویر بے جان تھی لیکن اس میں دکھائی دینے والا امداد علی کا وجود زندگی سے بھرپور تھا۔ ریشمہ کو خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ کب پھٹ پھٹ کر رونے لگی تھی۔
یہی بھی پتہ نہ چلا کہ اسے کتنی دیر گزر گئی تھی جب کمرے کا دروازہ کھلا اور مکرم اندر داخل ہوا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں میں سر دیے روتی رہی۔ چند لمحے مکرم اسے دیکھتا رہا، پھر آگے بڑھ کر اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ ریشما آپی۔ ریشما نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ہمیشہ والا مکرم نہیں تھا، اس وقت وہ بہت اجنبی لگ رہا تھا۔ وہ رکا دے دیں جو ماں بانو نے کریمن کے ہاتھ آپ کو بھجوایا۔ ریشما کو اپنا خون رگوں میں جمتا محسوس ہوا۔ پلکیں چپکائے بغیر وہ اس کی طرف دیکھے گئی۔ آپی، وہ رکا دیں۔ ریشما کی نگاہیں اپنے قریب ہی قالین پر پڑے رکے کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں مکرم نے بھی وہیں دیکھا اور پھر جھک کر طے شدہ رکا اٹھا لیا۔ اسی وقت دروازے پر ایک ملازمہ نمودار بی بی، مولوی صاحب آئے ہیں۔ وہ اندر کی صورتحال سے بے خبر بولے گئے۔ بانو بی بی کا پوچھ رہے ہیں، ان سے کہو وہ گھر جا چکی ہے۔ مکرم نے سرد لہجے میں جواب دی۔ پھر وہ ریشما سے مخاطب ہوئی، آپی آپ اپنے کمرے میں جائیں۔ پیر صاحب نے فون پر گفتگو کرنے کے بعد جنت بائی پیر صاحب سے فون پر گفتگو کرنے کے بعد جنت بائی چہرے پر مسکراہٹ سجائے نوری اور اس کے ساتھ بیٹھے نوجوان کی طرف پلٹی تھی۔ مجھے پوری امید ہے کہ جو ڈرامہ میں کھیل رہی ہوں آج اس کا ڈراپ سین ہونے والا ہے۔ تم دونوں کا کہکا بہت بروقت تھا۔ تو پھر مجھے اگلی فلم میں ہیرو کا رول مل جائے گا نا؟ نوجوان نے امید سے پوچھا۔ نوری نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں یقین کیوں نہیں ہے؟ انڈسٹری میں کیا کوئی میری بات ٹال سکتا ہے؟ جب میں کہوں گی میں تمہارے علاوہ کسی کے مقابل ہیروئن کا کردار ادا نہیں کروں گی تو کیا ہوگا؟ سب تمہیں لینے پر مجبور ہوں گے۔ میرے بغیر کوئی فلم کامیاب کیسے ہو سکتی ہے؟ نوجوان مطمئن ہو گیا۔ تمہیں اپنا رول یاد ہے نا؟ جنت بائی نے تصدیق چاہی۔ 100%، نوجوان نے کہا۔ حسب توقع پیر صاحب کو وہاں پہنچنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ جنت بائی اون سلائیاں لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ نوری اور نوجوان تاش کھیل رہے تھے، ساتھ ہی کافی کے استعمال شدہ برتن بھی پڑے ہوئے تھے۔ آئیے پیر صاحب، آپ نے کیسے زحمت کی؟ جنت بائی مستعدی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نجب علی نے سرد مہری سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ ہم سے جھوٹ کیوں بولا گیا؟ ہمیں جھوٹ بول کر کیا کرنا ہے پیر صاحب؟ بیوی سوئی تھی، اب جاگ گئی ہے۔ بکواس بند کرو، وہ دھاڑے تھے۔ چلائیے مت، یہاں ہماری عزت ہے، ہمارے گھر کی آوازیں باہر نہیں جاتی۔ عزت؟ کیا عزت ہے تمہاری؟ بیٹی کو بازار میں کھڑا کر دینے والی عورت کی کیا عزت ہوتی ہے؟ جب آپ جیسے شریف زادے کسی عورت کی کوکھ میں اپنے گناہ کا بیج ڈال دیتے ہیں تو اسے اپنی عزت سمیت کسی بازار کا رخ ہی کرنا پڑتا ہے۔ پھر وہ نوری سے مخاطب ہوئی، تم اپنے کمرے میں جاؤ بیوی۔ نوری کہیں نہیں جائے گی، پیر صاحب نے غصے سے کہا۔ تم جاؤ، میں خود آ جاؤں گی تمہارے پاس، نوری نے پاس کھڑے نوجوان سے دبے دبے انداز میں کہا۔ وہ سر ہلا کر باہر چلا گیا۔ نوری میرے ساتھ چلو۔ پیر صاحب، یہ ممکن نہیں، میں نے یہ سب کچھ چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں گندگی کے اس دلدل سے نکلنا چاہتی ہوں۔ ممی سے میں نے کہا تھا کہ آپ کو منع کر دیں۔ میں اپنے ماضی کو بھول کر ایک نئی زندگی شروع کرنا چاہتی ہوں۔ ہر لڑکی کی طرح میرا بھی ایک خواب ہے، ایک گھر، شوہر اور بچے، ایک ایسی محفوظ چار دیواری جس میں رہتے ہوئے لوگوں کی گندی نظروں سے بچ سکوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا اس نوجوان کو؟ یہ سلیم ہے، آپ کی طرح زیادہ امیر نہیں ہے لیکن اس میں بہت حوصلہ ہے۔ اس نے وعدہ کیا ہے مجھ سے اس گندگی سے مجھے نکال لے گا۔ میری کچھ ہی فلمیں مکمل ہونی رہتی ہیں، جیسے ہی وہ مکمل ہوئی ہم شادی کر لیں گے۔ چھوٹا سا گھر ہے اس کا، 2 کمروں کا، ایک ماں ہے اور بس۔ کہتا ہے کہ اس کے پاس میرے شایان شان کچھ بھی نہیں، نہ بنگلہ، نہ گاڑی، نہ دھن دولت، لیکن میں جانتی ہوں اس کے پاس سب کچھ ہے، جس کا ظرف اتنا بڑا ہے کہ اس کے پاس کس چیز کی کمی۔ روپیہ پیسہ تو بہت دیکھ لیا میں نے، اسکرین پر باہر لوگوں کے منہ سے بہت جھوٹ اسکرین پر اور اسکرین سے باہر لوگوں کے منہ سے تو بہت جھوٹ سنا، بہت منافقت برداشت کر لی۔ پہلی مرتبہ میرا ایک سچا رشتہ قائم ہو رہا ہے، اسے چھوڑ کر ساری زندگی پچھتاتے ہوئے کیسے گزاروں گی؟ نوری نے جذباتی ہو کر کہا، دو آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر آئے تھے۔ دیکھ لیا پیر صاحب کہ عزت کیا ہوتی ہے؟ وہ آپ کو نوری کی آنکھوں میں ہی دکھائی دے دی۔ بہت دن بازار میں بیٹھ کر دکان چلا لی، اب تھک گئے ہیں۔ پہلے کوئی سہارا نہیں تھا، یہ کم تھا کہ پیٹ کھانے کو مانگتا ہے۔ جو عورت در بدر ہو جائے وہ کہاں سے یہ سب پورا کرے؟ میں جانتی ہوں کہ اکلوتی بیٹی اپنے جگر کے ٹکڑے کے ساتھ معاشرے کے سلوک سے میرے دل پر کیا بیتی ہے، لیکن یہاں آ کر جذبات کو مارنا پڑتا ہے۔ یہ سوداگری ہے، کیا کریں؟ پر اب سہارا ملا ہے تو میں اپنی بیٹی کو اجازت دے رہی ہوں کہ جائے اور اپنی دنیا بسا لے۔ کیا ہوا سلیم غریب ہے؟ کیا ہوا جو اسے روکھی سوکھی کھلائے گا؟ کیا ہوا جو کپڑے گہنے کی کمی ہوگی؟ عزت تو ہوگی، جنت بائی نے رکت آمیز انداز میں کہا۔ پیر صاحب نوری کے وجود کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ اس کی شادی کی خبر سن کر برداشت نہ کر پا رہے تھے۔ جوانی جانے اور بڑھاپے کے آنے کا غم کم نہیں ہوا کرتا۔ اس عمر میں جب ایسی خوبصورت اور کم عمر لڑکی انہیں مائل بہ کرم نظر آتی تو بہت سے غم خود ہی دور ہو جاتے تھے۔
اور اب اس کی شادی اس بدشکل چھوکرے کے ساتھ ہو رہی تھی۔ ایسا ہونا تو ممکن ہی نہیں تھا۔ یہ شادی نہیں ہوگی، انہوں نے اپنے مخصوص تحکمانہ انداز میں کہا۔ اس بات کا فیصلہ آپ کو نہیں مجھے کرنا ہے، اور یہ میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ نوری کے انداز میں عزم تھا۔ تم عزت کی زندگی اور ایک چار دیواری چاہیے نا؟ ہم سے کہا ہوتا، ہم تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتے۔ ہم تم سے شادی کے لیے تیار ہیں۔ وہ چھوکرا تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ ہم تمہیں عزت دیں گے، چار دیواری دیں گے، سونے میں پیلا کر دیں گے تمہیں۔ جس چیز پر ہاتھ رکھو گی تمہیں مل جائے گی۔ بس پیر صاحب بس، ہم پہلے ہی جو کرتے رہے ہیں اس کے لیے گناہ کا لفظ بھی کم ہے، پر پروردگار ہمیں معاف فرمائے۔ بس آپ یہاں سے چلے جائیں، نوری کی شادی سلیم سے ہوگی، آپ جائیں یہاں سے۔ جنت بائی نے ان کی بات کاٹ کر کہا۔ کیوں؟ جب ہم سب کچھ دے سکتے ہیں نوری کو تو پھر کیوں؟ نوری بنے گی تو صرف ہماری دلہن اور کسی کی نہیں۔ خدا کے لیے پیر صاحب منہ نہ کھلوائیں، ورنہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دیں، جنت بائی بولی تھی۔ تباہ تو ہم کریں گے تم دونوں کو، پیر صاحب نے کہا اور نوری کو کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف گھسیٹا۔ ممی بچائیں، وہ چلائی تھی۔ بہت ہو گیا رجب علی شاہ، اب خدا کے قہر کو اور آواز مت دو۔ جنت بائی دروازے میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے، تمہیں میری لاش پر سے ہی گزر کر جانا ہوگا۔ جو خواہش تم کر رہے ہو اس کا پورا ہونا کبھی ممکن نہیں۔ اس کا ظاہر تو تمہارے بیٹوں خادم حسین اور مکرم علی نے بھی کیا تھا۔ بھول جاؤ وہ سب جو ہو چکا۔ یہ نوری نہیں، سیدہ نور النساء علی ہے، تمہاری سگی بیٹی۔ پیر صاحب کو کچھ دیر تک تو جنت بائی کی بات سمجھ میں ہی نہیں آئی۔ جب سمجھ میں آئی تو غصے سے ابل پڑے تھے۔ بکواس بند کرو ذلیل گھٹیا عورت، ہمیں بلیک میل کر رہی ہو؟ ہمارے گھرانوں کی عورتوں کو تو ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ میں ذلیل اور گھٹیا ہوں تو تم کیا ہو؟ میں تو گاؤں کی سیدھی سادھی لڑکی تھی، جنت بیبی۔ مجھے جنت بائی تم نے بنایا ہے۔ یاد ہے تمہیں وہ لڑکی، تمہاری مزار الہی بخش اور بخشو کی بیٹی، جس کی شادی میں بمشکل 2 ہفتے رہ گئے تھے جب تم نے اس کی زندگی میں زہر گھول دیا تھا؟ مگر تمہیں کہاں یاد ہوگی وہ لڑکی؟ تمہاری زندگی میں تو جنت بی بی سے لے کر نور النساء تک نہ جانے کتنی عورتیں اور لڑکیاں آئی ہوں گی۔ تمہیں کہاں یاد ہوگا کہ اس لڑکی نے کتنی منتیں کی تھیں، کیسے فریاد کی تھی، کتنا گڑ گڑائی تھی۔ تم یہ سب بھول سکتے ہو کہ تم امیر زادوں کی عادت ہوتی ہے، مگر میں کیسے بھولوں وہ تاریک رات؟ بہت چرچا سنا تھا تمہارے باپ کے انصاف کا۔ سارے گاؤں کو اکٹھا کر کے میں نے انصاف طلب کیا، کتنی دہائی دی تھی میں نے، لیکن میرا سچ تمہارے جاہو چشم، تمہاری دولت اور تمہارے روب اور دبدبے میں دفن ہو گیا۔ سارا گاؤں مجھے کوڑے کا ڈھیر سمجھنے لگا، کیوں جیسے میں خود چل کر تمہارے پاس گئی تھی۔ میرے خواب، میری مسرتیں، سب کچھ تم نے چھین لیا رجب علی۔ مجھے دربدر کر کے بازار میں لا بٹھایا، مگر خدا کی لاٹھی تو بے آواز ہوتی ہے۔ دیکھو اسے، جنت بائی نے نوری کی طرف اشارہ کیا، جو بت بنی آنکھیں پھیلائے سب کچھ سن رہی تھی۔ تم کہتے ہو نا کہ تمہارے گھرانے کی عورتوں کو ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ یہ بھی تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون۔ دیکھو اس کے جسم پر کتنے نشان ہیں، دیکھو اسے کس کس نے چھوا ہے۔ جنت بائی کی آواز پیر صاحب کو کہیں دور سے آتی ہوئی لگ رہی تھی۔ برسوں پہلے کا ایک منظر دھن میں لپٹا ان کے تصور کے پردے پر جلوہ گر ہو گیا تھا۔ بڑی بیٹھک میں گاؤں کے بہت سے افراد جمع تھے اور پیر صاحب رجب علی شاہ نے انہیں طلب کیا تھا۔ یہی نہیں، انہوں نے یاسمین کو بھی گواہی کے لیے طلب کرنے کا حکم دیا تھا۔ جسے بہت سی دلیلیں دے کر حیدر علی نے رکوایا تھا۔ اس وقت وہاں موجود افراد میں سے کوئی ایک آدھ فرد بول اٹھتا، لیکن انہوں نے آنکھوں میں بہت واضح تنبیہ کر دی تھی سب کو، اور پھر کسی کو زبان کھولنے کی جرأت نہ ہوئی تھی۔ ہر ایک کو اپنے گھر کی عزت پیاری تھی، اپنی جان عزیز تھی۔ یوں معاملہ دب گیا تھا۔ یہ سب یاد آ گیا تھا انہیں، لیکن لڑکی کے خد و خال یاد نہیں تھے۔ برسوں کی دھول بیٹھ چکی تھی۔ اس عرصے میں آنکھوں نے کتنے نظارے کیے، لیکن جنت بائی کی آنکھوں میں وہ سب کچھ اب تک منجمد تھا۔ وہ آنکھیں کہہ رہی تھی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی۔ یہ بھی تمہاری بیٹی ہے، تمہارا خون۔ دیکھو اس کے جسم پر کتنے نشان ہیں، اسے کس کس نے چھوا ہے؟ جنت بائی کے فکرے ہتھوڑے کی طرح رجب علی شاہ کے سر پر برس رہے تھے۔ سیسا تھا جو دل کے راستے اندر تک اترتا چلا جا رہا تھا۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کے وجود میں زلزلہ سا آ گیا ہو، جیسے وہ سب کچھ ٹوٹ رہا ہو، ہر چیز دھن میں لپٹی جا رہی ہو۔ سامنے صرف 2 سائے تھے، ان کی کوئی صورت تھی نہ چہروں کے خد و خال۔ پیر صاحب کو اپنے سینے کے بائیں حصے میں درد کی شدید لہر اٹھتی محسوس ہوئی۔ مکرم اپنے کمرے میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ ریشما کے پاس سے اس کاغذ کو اٹھایا تھا، وہ بظاہر بالکل ردی تھا۔ الفتح کی ایک پرانی رسید، جس کے مطابق وہاں سے کچھ پرانی چیزیں خریدی گئی۔ مکرم نے کاغذ پلٹ کر دیکھا، اصل تحریر تو وہی تھی۔ وہ تحریر اس نے کئی مرتبہ پڑھی تھی کہ اسے زبانی یاد ہو چکی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ ریشما نے ایسا کیوں کیا۔ اسے تو اپنے بھائیوں سے بہت محبت تھی۔ پھر امداد کے کمرے میں سے نکل کر اس نے سیدھا کریمن کو پکڑا تھا اور
اور اسے حویلی کے ایک کمرے جو کہ کاٹ کباڑ سے بھرا ہوا تھا بند کر دیا تھا۔ پھر اس نے رمضان اور فرمجو کو اس کے گھر سے بلوایا تھا، لیکن اب تک اس سے پوچھ گچھ نہیں کی تھی۔ بظاہر یہی چار افراد تھے جو یہ خبر باہر نکال سکتے تھے، لیکن اس نے اس امکان کو رد نہیں کیا کہ سازش میں ان کے علاوہ بھی کوئی شریک ہو سکتا ہے۔ رات بھیگتی جا رہی تھی اور اب تک وہ جاگا ہوا تھا۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اس معاملے کو کیسے ہینڈل کیا جائے۔ ریشما کو کسی طرح ریشما کو کس طرح بری ذمہ ثابت کیا جائے۔ اس کا دل یہ یقین کرنے پر تیار نہیں تھا کہ اس کی اپنی اور بے حد پیاری بہن اپنے بھائیوں کے لیے اپنے ہاتھ سے قبر کھود سکتی تھی، حویلی کی عزت مٹی میں ملا سکتی تھی، اپنے باپ کی پگڑی پر داغ لگا سکتی تھی۔ اس نے ایسا کرنا چاہا تو آخر کیوں؟ وہ مسلسل سوچ رہا تھا، لیکن کسی سوال کا کوئی جواب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہنی انتشار حد سے بڑھا تو وہ اٹھ کر اماں جان کی خوابگاہ کی طرف چل دیا تھا۔ اس وقت ماں کے علاوہ کوئی اور ہستی نہیں تھی جو اس کے دکھوں پر اپنے پیار کا مرہم رکھ سکتی۔ احتیاط سے دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا۔ اماں جان بے شک لیٹی ہوئی تھی، لیکن نائٹ بلب کی نیل کو روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ بھی جاگ رہی ہیں۔ مکرم کو اندر داخل ہوتے دیکھ پوٹ بیٹھی تھی۔ کیا ہوا مکرم، خیریت ہے نا بیٹا؟ انہوں نے گھبرا کر پوچھا۔ اتنی رات گئے ان کے کمرے میں کوئی بھی نہیں آیا کرتا تھا۔ جی اماں جان، بالکل خیریت ہے۔ آپ جاگی ہوئی ہیں؟ صحیح بتاؤ بیٹا، میرا دل ہول رہا ہے۔ وہ اس وقت یہاں دیکھ کر سخت پریشان تھی۔ اماں جان بالکل خیریت ہے، بس میرا دل چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس آؤں، آپ کو دیکھوں، اسی لیے یہاں چلا آیا۔ میرا مقصد آپ کو ڈسٹرب کرنا نہیں تھا۔ وہ ان کے پاس بستر پر ہی آ بیٹھا۔ تم لوگوں کے آنے سے تو میرا سیر و خون بڑھ جاتا ہے، مجھے پریشانی نہیں ہوتی، وہ پیار سے بولی تھی۔ مکرم کا ذہن سخت منتشر تھا۔ وہ غائب دماغی کی کیفیت میں بیٹھا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ ملتان جانے کا ارادہ بدل دیا تھا تو اب تک سو جاتے، زیادہ رات تک جاگنے سے صحت خراب ہوتی ہے۔ اماں جان نے کہا۔ آپ بھی تو جاگ رہی ہیں، وہ بولا تھا۔ وہ بس آ بھر کر رہ گئی۔ کیا بتاتی کہ اسے رات جگہ کیا بتاتی کہ اس رات جگے تو شادی کے ساتھ ہی جیسے ان کے نصیب میں لکھے گئے تھے۔ جب پیر صاحب پاس نہیں ہوتے تھے تو ان کی ساری رات انگاروں پر ہی بستر پر جب پیر صاحب پاس نہ ہوتے تو ان کی ساری رات انگاروں پر یوں ہی بسر ہوتی تھی، یہ سوچتے ہوئے کہ وہ کس کے پاس ہوں گے، اور جب وہ پاس ہوتے تو بھی ان کے نہ ہوتے تھے، تب بھی تو وہ سوچتی رہ جاتی تھی کہ اب وہ کس کے پاس تھے۔ تمہیں اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی؟ بیٹا تو یہاں سو جاؤ، ماں کے پاس، نیند آ جائے گی۔ اماں جان کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے لگا جیسے وہ کسی پناہ گاہ میں پہنچ گیا ہو، جیسے صحرا میں چلتے چلتے اچانک نخلستان آ گیا ہو۔ ان کا بوڑھا وجود کسی گھنے سایہ دار درخت کی طرح تھا۔ وہ وہیں بستر پر لیٹ گیا۔ اماں جان بیٹھے بیٹھے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ سکون کی ٹھنڈی لہریں اس کے وجود میں اترتی جا رہی تھی۔ ماں سے زیادہ خوبصورت رشتہ کون سا ہوگا، مکرم نے سوچا تھا۔ ہم ساری دنیا کی عورتوں کے چہرے اور جسم میں حسن تلاش کرتے رہتے ہیں، لیکن ماں اپنے حسن سے نہیں، اپنی محبت اور ممتا سے پہچانی جاتی ہے۔ ان کا بوڑھا جھریوں بھرا چہرہ بھی کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی تھی، وہ سکون کے سمندر سے باہر نہیں آنا چاہتا تھا، کیونکہ باہر کی دنیا بہت تلخ تھی، بہت آزمائشیں تھیں وہاں، جن پر پورا اترنا بہت مشکل لگ رہا تھا۔ مکرم، ماں نے آہستہ سے اسے آواز دی، شاید یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ سو رہا تھا یا جاگ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ بیٹا، میں نہیں جانتی کہ اس حویلی سے باہر کیا کیا بکھیڑے ہیں، میری دنیا تو یہی چار دیواری ہے، لیکن ماں اپنی اولاد کے چہرے پر فکر اور پریشانی کی ہر لکیر دیکھ لیتی ہے۔ کیا ہوا ہے بیٹا کہ تم سو نہیں پا رہے؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اماں جان، میں بہت پریشان ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں۔ میرے پاس شاید تمہاری پریشانی کا حل نہ ہو، لیکن کہہ دینے سے دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک تو سوچتا رہا، پھر بولا، اماں جان، آپ ریشما آپی کو مجھ سے بہتر جانتی ہیں، ظاہر ہے کہ جو باتیں وہ آپ سے کرتی ہیں مجھ سے نہیں کر سکتی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ حیدر علی شاہ کے ساتھ ہماری دشمنی کی کیا نوعیت ہے، وہ ان سے ہمدردی کا اظہار کیوں کرتی ہیں؟ اس نے اپنی طرف سے تو الفاظ کا چناؤ بہت احتیاط سے کیا تھا۔ اماں جان کے اعصاب کشیدہ ہو گئے۔ چند لمحوں کے بعد انہوں نے کہا، وہ بہت نرم دل ہے نا، خون دیکھنا تو دور کی بات، وہ تو کسی کا خون بھی نہیں دیکھ سکتی، وہ تو کسی کا آنسو بھی نہیں دیکھ سکتی۔ اماں، مجھے لگتا ہے کہ اس ہمدردی میں آپ ہی بہت آگے تک جا سکتی ہیں، یہ پرواہ کیے بغیر کہ اس سے ہماری حویلی پر کیا اثر پڑے گا۔ اس نے ایک مرتبہ پھر کھلے الفاظ میں سوال پوچھنے سے گریز کیا تھا۔ رات سونے سے پہلے سب خیالات ذہن سے جھٹک دینے چاہیے، دیکھو اسی لیے تمہیں نیند نہیں آ رہی۔ انہوں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ اماں جان پلیز بات نہ بدلیں، جو میں جاننا چاہتا ہوں جان کر رہوں گا۔ اماں جان اس کی ضدی طبیعت سے واقف تھیں، ساتھ ہی کہ وہ بھی نہیں چاہتی تھیں مکرم کو کچھ بتا دینے سے معاملہ بالکل ہی بگڑ جائے۔ دیکھو نا بیٹا، اس گھر سے ہمارے رشتے جڑے ہوئے ہیں، ایک ہی خون ہے،
کسی کا بھی ہے، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ رشتے؟ اماں رشتے تو صرف دشمنی کے باقی ہیں، اور پھر بات اسی قدر بھی نہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ ہی کو ہم بھائیوں سے اتنی محبت نہ ہو جتنی ہم ان سے کرتے ہیں۔ وہ حیدر علی کے گھرانے کو ہم پر فوقیت دے رہی ہیں۔ نہ بیٹا نہ، یہ الزام نہ لگاؤ اس بیچاری پر، وہ پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ اس حویلی میں اس کے دکھ کم نہیں ہو سکتے، مگر ان میں اضافہ بھی مت کرو۔ وہ بولی تھی، کیا دکھ ہے انہیں یہاں؟ سب کچھ تو دے رکھا ہے انہیں۔ ہم میں سے جو بھی باہر جاتا ہے واپسی پر ان کے لیے تو کچھ نہ کچھ ضرور لاتا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ جائے تو ہمارا کھانا پینا تک چھوٹ جاتا ہے۔ پھر بھی اماں، میں نے چھت کے نیچے رہتے ہوئے کبھی نہیں سوچا کہ کون سا رشتہ سگا ہے اور کون سا سوتیلا، مگر اماں آج دل بہت دکھا ہے میرا۔ آپ ہی نے ہمیں بھائی سمجھنے کے بجائے سوتیلا بھائی ہی سمجھا ہے۔ سگی بہن ہوتی تو کبھی یہ سب نہ کرتی۔ کیا کر دیا ہے اس نے؟ ریشما کے ذہن میں تو مر کر بھی یہ خیال نہیں آ سکتا۔ وہ صرف بہن ہے تم لوگوں کی، اور بہن تو بہن ہوتی ہے، سگی سوتیلی کچھ نہیں۔ جانے دے اماں، دل بہلانے کے لیے میں بھی ایسے ہی لفظوں سے خود کو تسلی دے رہا ہوں، مگر ہوا کیا ہے؟ کیا کر دیا ہے اس نے؟ میں نے ایک عہد کیا تھا خود سے، ایک وعدہ جو اپنے بھائی کے خون اور بہن کے آنسوؤں سے، جب اسے پورا کرنے کا وقت آیا تو راستے میں آپ ہی اس طرح آئیں کہ… وہ رک گیا، پھر وقفے سے بولا، اپنے بھائیوں کے لیے اپنے ہاتھ سے قبریں کھوتے ہوئے کیا ایک لمحے کے لیے بھی ان کے دل میں محبت کا احساس نہیں جاگا ہوگا جو ہم نے ان سے کی ہے؟ اماں جان نے اپنا سر پکڑ لی۔ پچھلی مرتبہ بھی وہ پہلے سے جانتی تھی کہ آئندہ چند دنوں میں کیا ہونے والا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ تب بھی یہ بات انہوں نے ہی کسی کے ذریعے خانقاہ حضرت صاحب والی حویلی میں بھجوائی تھی، مگر اب یہ بات پھانس بن کر چبھ رہی ہے۔ ممکن ہے کہ وہی ہوں، جیسے اب بھی وہی ہیں۔ امداد بھائی چلے گئے، خادم بھائی موت کی دہلیز سے پلٹے، اور اب میں، خادم، حضور علی اور نوازش ہیں۔ ہماری محبت میں کہاں کمی تھی اماں جان؟ مکرم نے آزردگی سے کہا۔ اماں جان کی آنکھوں میں نمی اتر آئی تھی۔ امداد کے ذکر نے اس کے زخم پھر سے ہرے کر دیے۔ وہ دونوں خاموش بیٹھے رہے۔ کافی دیر بعد اماں بولی تھی، مکرم بیٹا، محبت بہت عجیب جذبہ ہے۔ مجھے بتاؤ کہ تمہیں کس سے سب سے زیادہ محبت ہے؟ آپ سے اور آپ ہی سے، اس نے ایک لمحے کی تاخیر کے بعد کہا۔ اور مجھے اپنے بچوں اور تمہارے بابا جان سے، وہ بولی تھی۔ وہ خاموشی سے ان کی طرف دیکھتا رہا۔ شکر ہے مکرم کہ ہمیں اپنی محبتوں میں کبھی آزمائش کا سامنا نہیں کرنا پڑا، کبھی یہ انتخاب نہیں کرنا پڑا کہ کس کو کس پر فوقیت دیں۔ جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے وہ بہت بے بس ہو جاتے ہیں، سمجھ نہیں پاتے کہ کیا کریں۔ کبھی دو کشتیوں کے سوار کو دیکھا ہے؟ کشتیاں شاید بچ جائیں، مگر کشتیوں کا سوار نہیں بچتا۔ کبھی یہ مت سوچنا کہ ریشما کو تم بھائیوں سے محبت نہیں، مگر وہ بے بس ہے۔ چل لمحے وہ منتظر رہا کہ اماں جان کچھ اور کہیں، پھر بولا، حیدر علی کے گھرانے سے اتنی محبت کہ وہ بھائیوں کی محبت کے مقابل آ جائے؟ مجھے بتاؤ مکرم کہ تمہاری اپنی بہن سے محبت زیادہ ہے یا پھر اپنے حیدر بابا کے گھرانے سے محبت؟ کچھ دیر وہ خاموش رہا، پھر بولا تھا، آپ ہی سے محبت۔ بہت پہلے کی بات ہے، میں اس حویلی میں ہونے والے قتل کی 2 وارداتوں کی گواہ بنی تھی۔ اس روز میں نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ میں کبھی کسی کو یہ تاریخ دہرانے نہیں دوں گی۔ میں کمزور ناتواں عورت، میرے بس میں تو نہ پستول اٹھانا اور نہ ہی کسی کے راستے میں کھڑے ہو جانا، مگر میرے پاس اس سے زیادہ بڑی طاقت تھی۔ اسی روز سے میں نے محنت شروع کر دی، اپنی اولاد کو محبت کے ایسے رشتوں میں باندھنے کی کہ کبھی بھی ان کے دل میں ایک دوسرے کے خلاف جذبات نہ جاگ سکیں۔ پتہ نہیں میں کامیاب ہوئی یا نہیں، مگر بیٹا آج تم سب کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں کہ بڑھاپے میں مجھے کسی اور عذاب سے مت گزارنا۔ وہ رو پڑی تھی۔ مکرم نے ان کے جڑے ہاتھ تھام لیے تھے کہ یہ کیا کر رہی ہیں اماں جان؟ بیٹا، میں نے دکھ ہی نہیں اٹھائے، ظلم سہے ہیں۔ تم تو مرد ہو، تم نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا کہ اس حویلی کی عورتیں اپنے دل میں کتنے زخم چھپا کر جیتی ہیں۔ میرا بہت مرتبہ دل چاہا کہ زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں، لیکن پھر تم بچوں کی صورتیں دیکھ کر اپنے غم چھپا لیتی تھی۔ میں نے اپنے اوپر سب کچھ برداشت کر لیا، مگر اب اپنی اولاد کے اوپر بیتنے والے غم برداشت نہیں ہوتے۔ میرا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ آنسو ان کے گالوں پر ابھر آئے تھے، آنسو ان کے گالوں پر ابھر آنے والی جھریوں میں اپنا راستہ بنا رہے تھے۔ اپنے دوپٹے سے آنسو پوچھ کر وہ دوبارہ مکرم کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آج تم اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے آئے ہو۔ کبھی کبھار ریشما بھی چلی آتی ہے، وہ منہ سے کچھ نہیں کہتی، لیکن اس کا زرد چہرہ اور آنسو بھری آنکھیں اس کی محرومی کی داستان خود ہی سنا دیتے ہیں۔ تم بھولے تو نہیں ہوگے مکرم، بہت عرصہ تک اس حویلی کی دیواروں میں ایک بازگشت سنائی دیتی رہی تھی، ریشما اور عبداللہ کی نسبت طے ہو جانے کی بازگشت۔ بعد میں تمہارے بابا جان کے حکم پر سب نے اپنی زبانیں سی لی تھیں، تب تک یہ بازگشت ریشما کے کانوں میں بھی پہنچ چکی تھی۔ ایک لڑکی جس کی زندگی گنی چنی اینٹوں کی ایک چند دیواری کے اندر ہی بسر ہو رہی ہو، اسے کیا رد عمل ہوگا؟ دبے دبے لفظوں میں ہونے والا یہ تذکرہ اگر اس کے دل میں اتر گیا تو کیا عجب
اتنی محدود سی دنیا میں اس کے پاس سوچنے کے لیے اور تھا ہی کیا؟ خواب ہر لڑکی دیکھتی ہے، ایک خوبصورت دنیا کے حسین اور انوکھے بندھن کے۔ خوابوں کی عمر میں پہنچ کر اگر اسے اپنے گرد تخیلاتی دنیا قائم کر لی اور اپنی اس دنیا میں مگن رہنے لگی تو یہ حیرت کی بات تو نہیں، مگر حقیقت کی دنیا بہت تلخ ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے اس کے سامنے سبھی کچھ ڈھیر کر دیا، مگر کبھی کسی کو خیال نہیں آیا کہ اسے ان میں سے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں۔ اسے تو بس اپنے خواب کی تعبیر چاہیے جو ملنا ناممکن ہے۔ بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہے وہ، بہت اذیت سہ رہی ہے۔ دیکھو کب تک اور یہ سب کب سہنا پڑتا ہے۔ شاید زیادہ عرصہ نہ لگے، اس حویلی کی بیٹیوں کی عمریں مختصر ہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے آہ بھری تھی۔ مکرم کے لیے گویا کسی نئی دنیا کا دروازہ کھل گیا تھا، جسے نہ تو پہلے اس نے دیکھا اور نہ ہی اس کے متعلق کچھ سنا تھا۔ ایسا بھی کہیں ہوتا تھا؟ اس کی دنیا بہت مختلف تھی۔ زمینیں، دوست، شکار کا پروگرام، تفریح، جدید اسلحہ، نئے ماڈل کی گاڑیاں اور بس حویلی کے اندر کی دنیا سے اس کا بس اسی قدر واسطہ تھا کہ روز اماں جان اور آپی کو سلام کرنا اور ان کا حال چال دریافت کرنا، اور گاؤں میں ہونے کی صورت میں دن میں کسی ایک وقت کا کھانا ان کے ساتھ کھانا۔ کمرے کا دروازہ احتیاط کے ساتھ کھلا اور خادم حسین اندر داخل ہوا۔ ان دونوں کو جاگتے دیکھ کر وہ آگے بڑھا تھا۔ آپ دونوں جاگ رہے ہیں؟ ہاں بیٹا، خیریت تو ہے، پریشان لگ رہے ہو۔ اماں جان کا دل ہول اٹھا۔ جی اماں جان، میں مکرم کو ڈھونڈتا ہوا یہاں آیا۔ وہ ان کے قریب چلا آیا۔ کیا ہوا؟ مکرم نے ان کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ مولوی صاحب آئے ہیں، بہت پریشان ہیں، ماہ بانو ابھی تک گھر نہیں پہنچی۔ گھر نہیں پہنچی؟ صبح یہاں آئی تھی وہ، اماں جان نے گھبرا کر کہا۔ انہیں بتا دیں کہ وہ جا چکی ہے، اس کے بعد وہ کہاں گئی یہ ہمارا درد سر تو نہیں، مکرم نے بے رخی سے کہا۔ خادم حسین نے اسے گھورا۔ یہ ہمارا ہی درد سر ہے، رات بہت ہو گئی ہے، ریشما سو چکی ہوگی، لیکن میرے خیال میں اسے جگا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ ہاں بیٹا، اسے جگا کر پوچھ لو، کسی کی بچی ہے، یہاں آئی تھی تو ہماری ہی ذمہ داری تھی نا، اماں جان نے جلدی سے کہا۔ میرے سامنے گئی تھی وہ، اس کے بعد میں اور ریشما آپی باتیں کرتے رہے۔ پہلے بھی شاید 8:30 بجے کے قریب مولوی صاحب نے پتہ کروایا تھا، اس وقت بھی انہیں بتا دیا تھا کہ جا چکی ہے۔ حویلی سے نکل کر وہ کہاں جاتی ہے یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہے، وہ ٹھہر کر مولوی صاحب کا انتظار بھی کر سکتی تھی۔ مکرم نے کہا۔ پھر تو ریشما کو بھی علم نہیں ہوگا، اماں جان پریشانی سے بولی۔ ظاہر ہے، انہیں کیا خبر ہو سکتی ہے۔ جاؤ بیٹا، کہیں جا کر اسے ڈھونڈو، میرا تو دل ہول رہا ہے۔ اکیلی بچی پتہ نہیں کہاں ہوگی، خدا نہ خواستہ کچھ نہ ہو گیا ہو اسے، کہیں گر کر چوٹ ہی نہ لگ گئی، اماں جان نے کہا۔ آپ آرام کریں، میں اور خادم بھائی دیکھ لیتے ہیں، مکرم بستر سے اترتے بولا تھا۔ وہ دونوں باہر نکل آئے۔ خادم حسین ماہبانوں کی اس طرح گمشدگی پر پریشان تھا۔ مکرم اب تک اس معاملے میں کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ یہ طے کرنا بہت مشکل تھا کہ اسے کیا کرنا تھا۔ کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے وہ اس پر اچھی طرح سوچ لینا چاہتا تھا، اور اسی لیے فوری طور پر وہ ماہبانوں کے بارے میں کسی کو بھی بتانا نہیں چاہتا تھا۔ کہاں جا سکتی ہے وہ؟ ایسی لڑکی نہیں ہے ماہبانو جو کسی غیر ذمہ داری کا ثبوت دے، خادم حسین نے جیسے خود سے کہا۔ مکرم خاموشی سے اس کے ساتھ چلا گیا۔ بیٹھک میں مولوی صاحب کھڑے ہوئے تھے، بے چینی اور پریشانی ان کے چہرے سے ہویدا تھی۔ آپ کھڑے کیوں ہیں مولوی صاحب؟ تشریف رکھیں، خادم حسین نے اندر داخل ہو کر کہا۔ میں ٹھیک ہوں شاہ صاحب، بانو بٹیا کی کچھ خبر ملی؟ ہم نے پتہ کروایا ہے، مگر وہ حویلی میں نہیں، مغرب کی نماز کے بعد کچھ دیر بعد ہی وہ چلی گئی تھی، خادم حسین نے بتایا۔ مگر وہ گھر تو نہیں پہنچی؟ گھر نہیں پہنچی تو کہیں اور چلی گئی ہوگی، اس حویلی کی چار دیواری کے باہر وہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، مکرم نے تیوری چڑھا کر کہا۔ گستاخی معاف شاہ صاحب، لیکن اس گاؤں کا ہر فرد آپ کی ہی ذمہ داری ہے، ہم غریب یہاں نہیں آئیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں مولوی صاحب، ہم بھی اسے تلاش کرنے کو کہتے ہیں، خادم بولا تھا۔ آپ نے کہیں اور بھی پتہ کیا یا نہیں؟ ہو سکتا ہے کسی اور کے ہاں چلی گئی، کسی دوست رشتہ دار کے ہاں۔ شام کو بادل بھی چھائے ہوئے تھے، پتہ نہیں بارش ہوئی یا نہیں، اگر بارش ہوئی ہے تو ممکن ہے کہیں ٹھہر گئی۔ اب کے مکرم نے قدر نرمی سے کہا۔ بارش نہیں ہوئی، اور بانو کی دوستی صرف یہاں ریشما کے ساتھ ہے، وہ کسی رشتہ دار کے گھر بھی نہیں جاتی، مولوی صاحب بولے تھے۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ابھی پتہ کرواتے ہیں، بلکہ آپ گھر جا کر آرام کریں، وہ اس گاؤں میں یا پھر آس پاس ہوئی تو ہم 2 گھنٹے کے اندر اندر اسے ڈھونڈ نکالیں گے، خادم حسین نے کہا۔ فکر کیسے نہ کروں شاہ صاحب، مولوی صاحب کی آواز بھرا گئی۔ خادم حسین مکرم کی طرف مڑا۔ تم بندے تیار کرواؤ، ہم خود بھی جائیں گے، شاہ صاحب ہمارے پاس ایک عزت ہی ہے، نہ اونچی پکی حویلیاں اور نہ ہی دھن دولت، اس عزت پر حرف آ گیا تو ہم جیتے جی ہی ختم ہو جائیں گے، یوں تو یہ بات سارے گاؤں میں پھیل جائے گی، میری نواسی بہت معصوم ہے، اس طرح سے تو اس کے دامن پر داغ لگ جائے گا۔ آنسو مولوی صاحب کی سفید داڑھی میں جذب ہونے لگے۔ پھر کیا کریں ہم؟ ہاں، ڈھونڈا تو اسی طرح جاتا ہے، یہاں بیٹھ کر الہام نازل نہیں ہوگا، مکرم بگڑ کر بولا۔ خادم حسین نے مکرم کو بری طرح گھورا۔ مولوی صاحب سر جھکا کر کھڑے ہو گئے۔
لمحوں میں ہی وہ پہلے سے زیادہ بوڑھے لگنے لگے تھے۔ میں کیا جواب دوں گا اپنی بیٹی کو؟ اس نے تو بانو کو اس لیے بھجوایا تھا کہ وہ محفوظ رہے گی، یہاں اسے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ ڈھہ گئے تھے۔ آپ خاطر جمع رکھیے مولوی صاحب، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں ابھی۔ خادم حسین بولا تھا۔ وہ بھی ماں بانو کی گمشدگی سے کم پریشان نہیں تھا۔ نوری اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ جنت بھائی کے الفاظ نے اسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ جو کچھ انہوں نے کہا تھا وہ سب غلط تھا، جھوٹ تھا، اس میں 1% بھی سچائی نہیں تھی، لیکن وہ الفاظ نوری کو بھی اندر سے توڑ پھوڑ دینے کے لیے کافی تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے ماں باپ کون تھے، وہ کتنے بہن بھائی تھے، اس کا گھر کہاں تھا، اور اس نے گھر کو چھوڑا تھا تو کیوں چھوڑا تھا۔ ایک مرتبہ اپنے گھر اور گھر والوں کو خیر بات کہہ دینے کے بعد اس نے شعوری کوشش سے انہیں بھلانے کی کوشش کی تھی، اور جنت بھائی کو ہی اپنا سب کچھ سمجھ لیا تھا، اپنی ماں، بہن، سہیلی، استاد، سبھی کچھ۔ انہوں نے بھی اسے جو وعدہ کیا اسے پورا کر دکھایا تھا۔ نوری کے لیے جنت بائی کا وجود ضروری تھا، اسے اپنی بقا کے لیے جنت بائی کی ضرورت تھی۔ پھر وہ فلموں میں آ گئی تھی۔ یہ وقت تھا جب وہ ان سے بآسانی نظر چرا سکتی تھی، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شرم باقی تھی کہ اپنی محسنہ کو اچھے وقت میں فراموش نہ کرتی، اور پھر یہ محض احسان مندی بھی نہیں تھی۔ اب اسے ان سے محبت ہو چکی تھی، ان کا مختصر سا خاندان اس پر اور جنت بائی پر ہی مشتمل تھا۔ گھر چھوڑنے کے بعد اسے احساس ہوا تھا کہ نوجوانوں کے سر پر بزرگوں کا سایہ کتنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی احساس تھا جس کی وجہ سے وہ جنت بائی سے بے حد قریب ہو گئی تھی۔ وہ انہیں وہی درجہ دیتی تھی جو اپنی سگی ماں کو دے سکتی تھی۔ یہ تو نوری کو معلوم تھا کہ جنت بائی پیر صاحب رجب علی شاہ سے اپنا بہت پرانا بدلہ لینا چاہتی تھی، لیکن وہ بدلہ اس قدر سنگین ہوگا، اس کا اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ انہوں نے اسے ایک کہانی سمجھائی، بلکہ رٹائی تھی۔ کاغذ قلم لے کر انہوں نے ایک ایک فقرہ جوڑا تھا۔ اسے یہ علم نہیں تھا کہ کہانی کا اختتام کیا ہوگا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ اسے بس اتنا کہنا ہے۔ نوری نے ابھی اپنا کردار اس سے آگے کچھ جاننے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ اس کے بعد سب کچھ جنت بائی کی خواہش کے مطابق ہوا تھا۔ کہانی کے جو مناظر، جو الفاظ کاغذ پر بے جان نظر آتے تھے، انہوں نے حقیقت کا روپ دھار لیا تو وہ کتنے بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ جنت بائی کی لکھی ہوئی اس کہانی کا اختتام ہوا تو نوری نے انہیں صرف ایک نظر دیکھا تھا، ایک نفرت بھری نظر، اور اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ریشما کو محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ رات کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک ایک لمحہ جیسے ایک ایک صدی پر مشتمل تھا۔ یوں لگ رہا تھا گویا وہ اس کا سجا سجایا کمرہ نہ ہو، بلکہ پھانسی پانے والے کسی مجرم کی تاریک کوٹری ہو، اور وہ پل پل گن کر اس وقت کا انتظار کر رہا ہو جب چرچراہٹ کی مدھم سی آواز کے ساتھ وہ دروازہ کھول کر کوئی صدا لگائے، پھانسی کا وقت ہو گیا ہے، تیار ہو جاؤ۔ اس کی کیفیت بھی عجیب تھی۔ ایک طرف اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس رات کی کبھی صبح نہ ہو، دوسری طرف سے اسے ان دیواروں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن مختلف سوچوں کی آماجگاہ بنا ہوا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی واضح نہیں تھا۔ بس کچھ چہرے تھے، کچھ رابطے، کچھ فکریں۔ اماں جان تھیں، اور کہیں اس کی اماں جی، کہیں بھائی تھے، اور کہیں عبداللہ، اور ان سب کے بیچ وہ خود تھی، اور ان سب کے بیچ ماں بانو تھی۔ مسحری سے ٹیک لگا کر قالین پر بیٹھے بیٹھے وہ تھک گئی تھی، مگر اسے اس بات کا احساس نہیں تھا۔ ہاں، جب اسے لگا کہ اب سوچوں سے پاگل ہو جائے گی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی تھی۔ اسے خود بھی علم نہیں تھا کہ وہ کیا کر رہی تھی، جہاں جا رہی تھی ہوش تو تھا نہیں۔ اماں جان کے کمرے میں ہی آ گئی۔ میں بہت بری ہوں اماں جان، بہت بری۔ اماں جان نے بلکتی ریشما کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ کس نے کہا کہ تم بری ہو؟ تم تو بہت اچھی ہو، بہت پیاری بیٹی ہو میری، وہ بولی تھی۔ نہیں، میں اچھی نہیں ہوں، وہ سارا خون پھیلا ہوا ہے نا امداد بھائی کا، میری وجہ سے، میں نے قتل کیا ہے نا انہیں۔ اب سب آئیں گے مجھے پھانسی لگانے کے لیے، عبداللہ کا خون بھی پھیلے گا، اسے بھی لے جائیں گے، دفن کر دیں گے، وہ ہچکیوں کے درمیان ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ فکریں بے ربط اور بے ترتیب تھی۔ اماں جان اس کا سر گود میں رکھ کر تھپکنے لگی۔ اسی طرح بولتے اور روتے وہ سو گئی تھی۔ ماں بانو کے لیے وہ اس کی زندگی کی سب سے اذیتناک لمحے تھے۔ ہوش میں آنے پر وہ ایک اجنبی کمرے میں تھی۔ سجی سجائی خوابگاہ اس نے وہ پہلے کبھی نہ دیکھی تھی۔ چند لمحوں میں ہی اسے اپنے اوپر بیتنے والا واقعہ یاد آ گیا تھا۔ متوحش سی نگاہوں سے اس نے ارد گرد دیکھا، کمرہ خالی تھا۔ وہ صاف ستھرے ڈبل بیڈ پر نرم لحاف کے اندر تھی۔ بجلی کا ہیٹر بھی جل رہا تھا، باہر کی خنکی کا اندر احساس بھی نہیں تھا۔ اس کی نگاہ دروازے کی طرف اٹھی جو بند تھا۔ اپنی چادر کی تلاش میں اس نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ بستر سے اتر کر وہ بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ اسے کھولنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ باہر سے لاک تھا۔ بانو، یہ وقت اپنے حواس کھونے کا نہیں ہے، اب تک محفوظ ہو، ابھی یہاں سے نکل گئی تو نکل گئی، ورنہ اس سے آگے سوچنا بھی اس کے لیے محال تھا۔ کمرے میں دروازے کے علاوہ کھڑکیاں بھی تھیں، لیکن وہ بند تھیں۔ ڈرائنگ روم کے سامنے پردہ گرا ہوا تھا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پردہ اٹھایا اور اندر جھانکا تھا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔
वो अंदर दाखिल हो गई। दाहिनी दीवार के साथ अलमारियां थीं और बाईं दीवार के साथ बाथरूम का दरवाज़ा था जो खुला हुआ था। वहाँ काफ़ी ऊपर की जानिब एक छोटी सी खिड़की थी जिसमें जाली और लोहे की ग्रिल लगी हुई थी। वो मुड़कर ड्रेसिंग रूम में आ गई और अलमारी खोलने लगी। चंद हैंगर्स पर मर्दाना कपड़े लटके हुए थे। दूसरी अलमारी में तरतीबवार बोतलें रखी थीं। महबानों ने घबरा कर अलमारी बंद कर दी और कमरे में आकर सोफे पर बैठ गई। खौफ आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर सरायत करता जा रहा था। उसे एहसास हो गया था कि वहाँ से निकलना तकरीबन नामुमकिन था। ये भी वो जानती थी कि उसे यहाँ लाने वाला इतना अहमक तो नहीं होगा कि उसे ऐसी जगह बंद करे जहाँ से उसकी आवाज़ बाहर निकल सकती हो। उसे इस शख्स का लहजा याद आया था। मैंने कहा है खामोशी के साथ चलो वरना यहीं ज़बा कर दूंगा। कितना सर्द, कितना शफाफ लहजा था उसका। वो कोई धमकी नहीं थी। महबानों को यकीन था कि वो ये सब कुछ कर भी सकता था। अब तक उसकी कलाई में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। इसके साथ ऐसा हो सकता था ये उसने कभी सोचा नहीं था। मगर वो कौन हो सकता है जिसने इस कदर घटिया और कमीनी हरकत की है। उसने सोचा। जवाब के लिए उसे ज़्यादा तरद्दुद की ज़रूरत नहीं थी। जाहिर है कि पीर साहब के घराने का ही फ़र्द होगा कोई। इनका कोई बेटा। यहाँ किसी और में तो ना इतनी हिम्मत है और ना ही किसी के पास इतने ज़राए हैं कि वो अगवा होने वाली लड़की को ऐसी जगह रखे। मगर क्या ये हवेली है? नहीं, वो जो भी था मुझे हवेली में नहीं लाया होगा। फिर कहाँ हूँ? उसे इतनी बेबसी महसूस हो रही थी। वो इस कदर खौफज़दा थी कि घुटनों में सर देकर कितनी देर तक रोती रही। इस वक्त उसे अब्बा जी और अम्मा जी याद आ रहे थे। अब्दुल्ला याद आ रहा था। इनमें से किसी को खबर होती तो मुझे अब तक ढूंढ निकालते। मेरे सब अपने कहाँ हैं? उन्हें क्या पता कि मुझ पर क्या बीत रही है। पीर साहब को एक प्राइवेट क्लिनिक में दाखिल करवा दिया गया था। उनकी हालत सख्त ख़राब थी। उनका खास मुलाजिम करमदाद उन्हें वहाँ लेकर आया था। उसे ये मालूम नहीं हुआ कि मकान के अंदर क्या हुआ। वो बाहर गाड़ी में उनका इंतज़ार कर रहा था जब एक मुलाजिम ने आकर उनसे उनकी तबीयत खराबी की इत्तला दी थी। वो उसी वक्त अंदर पहुंचा था और उन्हें वहाँ से क्लिनिक ले आया था। अभी वो उसका इरादा हवेली में इत्तला देने का था जब पीर साहब ने इस बात से सख्ती से मना कर दिया। अब हवेली में हमारे मरने की इत्तला ही जाएगी, उन्होंने कहा था। अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे पीर साहब, उसने जल्दी से कहा। हम कहते हैं कि अल्लाह ताला उसी लम्हे हमें मौत दे दे। हमारे मरने से पहले तुम हवेली में कोई इत्तला नहीं पहुँचाओगे। करमदाद तजब्जुब में था कि क्या करे। हुक्म अदूली की जुर्रत ना थी। साथ ही ये भी खदशा था कि बाद में पीर साहब के साहबजादों से इस बात पर खिंचाई ना हो जाए। मुकर्रम ने रमजो और करीमन से उगलवा लिया था। रमजो ने करीमन पर रोब डालने के लिए उसे सब कुछ बता दिया था। वो उसे बावर करवाना चाहता था कि हवेली में शाहों के दरमियान उसकी क्या अहमियत थी। बाद में कुछ बातें करीमन ने उससे खुद मालूम कर ली थी। करीमन ने पूछगछ के दौरान बताया था कि उसे रेशमा की मोहब्बत के मुतल्लिक मालूम था। यह अलग बात थी कि कभी रेशमा ने उसे अपना राजदार बनाने की कोशिश नहीं की थी। यही सब जहन में रखते हुए उसने इस मंसूबे के मुतल्लिक उसे खबर दी थी। और ये भी कि मुकर्रम और खादिम हुसैन के मुंतखब करदा अफराद के अलावा सिर्फ करीमन, रेशमा और महबानों ही इस राज से वाकिफ़ थे। ये सब जानने के बाद भी मुकर्रम ज़हनी तनाव का शिकार था। उसकी सोचें भटक रही थीं। ये समझ में आना मुश्किल था कि अब उसे क्या फ़ैसला करना था। एक रोज़ बाद सुबह सवेरे सवेरे उन्हें अब्दुल्ला को कत्ल करना था। सोचने के लिए उसके पास वक्त नहीं था। वो ठार डेरे की तरफ चल दिया था। महबानों ने अपने हवास कायम रखने की कोशिश की थी। खुद को समझाया कि इस वक्त घबराने और हौसला खो देने का नतीजा इसके हक में बुरा होगा। मगर कब तक? वो खौफज़दा थी, बेबस थी, बेखबर थी कि आने वाले वक्त में उस पर क्या बीतने वाला था। ये सब कुछ उसकी जहनी हालत तबाह कर देने के लिए काफ़ी था। खामोशी से आंसू बहाते बहाते वो चीख कर रोने लगी। उसने बुरी तरह से दरवाज़ा पीट डाला था। पागलों की तरह एक एक खिड़की खोलने की कोशिश की, मदद के लिए चिल्लाई थी। मगर यूँ लगता था जैसे वो किसी वीराने में हो जहाँ उसकी बात सुनने वाला कोई ना हो। उसका हलक खुश्क हो गया था। आंखें सूरज की तरह चमकी थी। होठों पर पपड़ियाँ जमने लगी। सर चकरा रहा था। हर कोशिश बेसू साबित होते देखकर वो निढाल होकर दोबारा सोफे पर बैठ गई थी और घुटनों में सर देकर रोने लगी। रात बीत चुकी थी। सुबह की सफ़ेदी फैलने में कितनी देर हो चुकी थी उसे वक्त का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। यहाँ लाने वाले ने उसकी कलाई पर बंधी घड़ी उतार ली थी। इसके अलावा उसने किसी चीज़ को नहीं छुआ था। उसके कानों में सोने की बालियाँ, अंगूठियाँ, ब्रेसलेट सभी कुछ इसी तरह मौजूद था। हाँ, घड़ी मौजूद नहीं थी। वो जो कोई भी था शायद ये नहीं चाहता था कि महबानों को वक्त का अंदाज़ा हो सके। यही कलाई उसने पकड़ी थी और घड़ी की चेन की रगड़ से इस पर छोटे छोटे जख्म बन गए थे। पता नहीं नाना जी और बड़ी अम्मा का क्या हाल हुआ होगा। बड़ी अम्मा तो पागल हो रही होंगी। हाय काश मैंने नाना जी का इंतज़ार कर लिया होता। मगर मुझे क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। सारी रात गुजर गई। बड़ी अम्मा की तरफ तो मेला सा लगा रहता। औरतें आती जाती रहती। सारा वक्त इन औरतों ने मेरे बारे में पूछा होगा तो बड़ी अम्मा ने उन्हें कैसे मुतमईन किया होगा। कैसी कहानियाँ न बनाई होंगी। मेरे खुदा, और वो कौन है जो मुझे यहाँ बंद कर गया? और क्यों? मुझे इस तरह बंद कर देने का मतलब? सोचें बेशुमार थी जो जहन में चकराती फिर रही थी। वो कुछ सोचना नहीं चाहती थी मगर ये उसके इख्तियार में नहीं था।
ہر واقعہ، ہر سوال اپنے آپ ابھر رہا تھا۔ اچانک ڈور لاک میں چابی گھومنے کی آواز آئی تھی۔ ماں بانو خوف کے مارے وہاں سے ہل بھی نہ سکی۔ ہینڈل گھوما اور دروازہ کھول کر مکرم اندر داخل ہوئی۔ ماں بانو کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے بدترین خدشات درست ثابت ہو رہے تھے۔ اس نے پیچھے دروازہ بند کر کے ماں بانو کا جائزہ لیا۔ وہ نہ جانے کتنی دیر تک روتی رہی کہ اس کی آنکھوں میں سرخی اور سوجن اتر آئی تھی۔ چہرہ ستا ہوا تھا، بال الجھ رہے تھے۔ آنکھوں میں خوف کی پرچھائیاں لیے متوحشی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم نے کچھ کھایا پیا؟ مکرم نے اس کے پپڑی زدہ ہونٹ دیکھ کر پوچھا۔ اس کے الفاظ میں شاید ہمدردی ہو، لیکن لہجہ کسی بھی قسم کی ہمدردی کے جذبے سے عاری تھا۔ ماں بانو اسی طرح اسے تکتی رہی، کچھ بولے بغیر۔ مکرم ایک گلاس اٹھا کر روم ریفریجریٹر کی طرف بڑھا اور پانی کی بوتل نکال لی تھی۔ یہ پی لو۔ وہ پانی سے بھرا ہوا گلاس لے کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ ماں بانو تیزی سے اٹھ کر صوفے کے پیچھے چلی گئی۔ میرے قریب مت آنا، پانی پیو، مکرم نے سختی سے حکمیہ لہجے میں کہا اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھا دیا۔ ماں بانو نے ہاتھ مار کر گلاس پرے پھینک دیا۔ میرے اوپر اس پانی کا ایک قطرہ بھی حرام ہے۔ مجھے گھر جانا ہے اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ مکرم چند لمحے ہونٹ بھیجے اس کی طرف دیکھتا رہا۔ اس کا دل چاہا تھا کہ اس کی اس بات کا جواب اس کے منہ پر تماچے کی صورت میں دے۔ تم نے دیکھا تھا مکرم؟ اس کے کانوں میں خادم حسین کے الفاظ گونجے۔ اس لڑکی میں کتنی شان ہے، کتنی تمکنت تھی۔ مجھے ایسی ہی کسی لڑکی کی تلاش تھی۔ میری آئیڈیل ایسی ہی لڑکی ہے، اسی لیے تو میں نہیں چاہتا کہ اسے کوئی نقصان پہنچے یا اس کی چھوٹی سی انا کو ضرب لگے۔ اس نے بہت مشکل سے خود پر قابو پایا اور بولا، یہاں تم محفوظ ہو، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ بس مجھے تم سے چند ایک سوال کرنے ہیں۔ ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دے دو، اس کے بعد تمہیں جانے کی اجازت ہوگی۔ جس وقت سے ماں بانو خوف زدہ تھی، جب وہ وقت آیا تو اسے لگا کہ جیسے خوف کی ہر دیوار گر چکی ہے۔ ان دیواروں میں میں محفوظ ہوں؟ جھوٹ کہتے ہو۔ اغوا کر کے لائی جانے والی کوئی عورت، کوئی لڑکی کبھی محفوظ نہیں ہوا کرتی۔ اسے خود بھی خبر نہیں تھی کہ وہ روتے ہوئے کیا کچھ کہہ رہی تھی۔ میں جو پوچھ رہا ہوں اس کا جواب سچ سچ دو۔ مکرم نے اس کی بات نظر انداز کرتی تھی۔ تمہیں عبداللہ کے قتل کے منصوبے کے متعلق کس نے بتایا؟ ماں بانو کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ تو یہ بات تھی، اس نے سوچا، مگر اس کے متعلق اسے اتنی جلدی کیسے خبر ہو گئی؟ مکرم بغور اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ چند لمحوں بعد وہ دوبارہ بولا، اس منصوبے کے متعلق اور کس کس کو معلوم ہے؟ وہ پھر کچھ نہ بولی۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد اس نے دوبارہ کہا، کیا اس سے پہلے تمہیں اس منصوبے کے متعلق بھی معلوم تھا جس میں امداد بھائی کا قتل ہوا تھا؟ ماں بانو کے ہونٹ ابھی سلے ہوئے تھے۔ تم ریشما آپی کی واحد راستار دوست ہو، عبداللہ شاہ کے متعلق ان کے کیا محسوسات ہیں؟ ماں بانو کے ذہن میں اماں جان کی حویلی کے متعلق سنائی ہوئی کہانی کا ایک کردار تازہ ہو گیا۔ سیف النساء، کیا یہ ریشما کا وہ قتل کر دے گا؟ اس نے خوف سے سوچا تھا۔ میں منتظر ہوں، تو مجھے ان سوالوں کے جواب دے دو۔ جب تک نہیں دو گی تب تک تو یہیں رہو گی۔ مکرم دوسرے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ماں بانو نے اس کی طرف دیکھا۔ وہ یوں ہی اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا، جیسے فی الحال تو وہاں سے اٹھنے کی کوئی جلدی نہ ہو۔ اس نے سگریٹ کیس سے سگریٹ نکال کر سلگا لیا تھا۔ ماں بانو کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے شوٹ کر دے۔ نفرت کا لاوا تھا جو اندر ہی اندر ابل رہا تھا۔ خوف کی جگہ آہستہ آہستہ غصے نے لے لی تھی۔ اگر اس کے بس میں ہوتا تو اس کی بوٹی بوٹی کر کے الگ کر دیتی۔ ہاتھ کے پوچھ سے آنسو پوچھے تھے۔ سنو مکرم علی شاہ، وہ بولی تو اس کا لہجہ نفرت میں ڈوبا ہوا تھا، میرے پاس تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں ہے۔ یوں بھی یہ سوال نامہ اتنا مشکل نہیں جسے آسانی سے حل نہ کیا جا سکے۔ ایسا ہی ہے جس کا جواب میں دینا نہ چاہوں، پھر بھی میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ تمہیں صرف اتنی سی بات معلوم کرنے کے لیے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے اغوا کیا، یہاں لا کر رکھا، یقیناً باہر پہرے دار بھی بٹھائے ہوں گے۔ آخر کیوں؟ ان میں سے ہر سوال کا جواب تو تمہاری اپنی حویلی میں ہے، پھر تم سب مجھ سے ہی یہ باتیں کیوں معلوم کرنا چاہتے ہو؟ عبداللہ جاننا چاہتا ہے اپنے خاندان کے ماضی، اس کی کڑی کے بارے میں، جو اس کی دشمنی کی وجہ ٹھہری تھی۔ ریشما اس شخص کو بددعا دینا چاہتی ہے جو اس دشمنی کی وجہ بنا، اور مجھ سے چاہتی ہے کہ اپنی ماں جی کے متعلق، اور اب تم آئے ایک نیا سوال نامہ لے کر۔ کیوں؟ میں کہاں ہوں اس سارے کے بیچ؟ رجب علی شاہ اور حیدر علی شاہ اپنے اپنے کیے کی وصلیں کاٹ رہے ہیں، اور پھر تم لوگ ان کی اولادیں ہو۔ میرا اس خاندان سے کیا تعلق؟ جاؤ، تمہاری اپنی حویلی ہے، وہاں جا کر ڈھونڈو، میرے پاس تمہارے بتانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ باقی اگلی قسط میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ میں ضرور لکھ کر بتائیں کہ آج کی ایپیسوڈ آپ کو کیسی لگی۔